موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. سورۃ یاسین کی اس آیہ مبارکہ سے قرآن مجید کا 23واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات وما لیہ سے پہچانا جاتا ہے. سورہ یاسین کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منذر یعنی خبردار کرنے والے ہونے کا تذکرہ ہے. اور یہ بات آپ پر واضح کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ حق ہو چکا ہے، طے پا چکا ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہیں، وہ آپ کی بات کو کبھی رسپونڈ نہیں کریں گے. اور پھر واضح کیا کہ آپ کا خبردار کرنا انہی لوگوں کے کام آئے گا کہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نصیحت کی پیروی کرتے ہیں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو ایسے لوگوں کو آپ بخشش اور ایک باعزت اجر کی خوشخبری سنا دیں. اس کے بعد سورہ یاسین میں 3 رسولوں کا ذکر آیا ہے کہ کسی بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسول بھیجے، ان کی بات نہ مانی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا، لیکن اس بستی والوں نے اس کی بات کو بھی ٹھکرا دیا. اور پھر فرمایا کہ بستی کے پرلے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی بات مانو کہ جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ ہدایت پر ہیں. اور پھر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی بندگی نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے. پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا آیت نمبر 51 میں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. پھر سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور دوڑ پڑیں گے. قالوا، کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. ہو ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے اللہ کا وعدہ. وصدق المرسلون، اور اللہ کے پیغمبر سچ ہی کہا کرتے تھے. سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اس امر کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. بس پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کے حضور لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم سورت صافات آتی ہے. اس سورت میں بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے بڑے خاص انداز میں. اور خاص بات یہ ہے کہ رب العالمین ان رسولوں کو سلام پیش کرتا ہے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور پھر انہیں سلام پیش کیا، سلام علی نوح فی العالمین. اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اختصار کے ساتھ اور دوسرا اہم واقعہ ان کی زندگی کا تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے. پہلا واقعہ جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ ان کا بتوں کو توڑنا ہے، جس کی تفصیل سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے. یہاں صرف اس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا
اور پھر جب لوگ دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں متوجہ کیا کہ کیا تم پوجتے ہو ان کو جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، لیکن وہ کھسیانی ہو کر کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک چمنی بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، اور اس کے اندر آگ جلا کر ابراہیم کو اس کے اندر پھینک دو۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہیں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، ربی ہب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، صحیح سالم سعادت مند بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دے دی، بردبار بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جب بھی قرآن مجید غلام علیم کہے تو وہ حضرت اسحاق کا ذکر ہوتا ہے، اور جب غلام حلیم کہے تو وہ حضرت اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرزند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکیں، یعنی ان کا ہاتھ بٹا سکیں ان کے کاروبار زندگی میں، تو ہم نے ان سے وہ بیٹا مانگ لیا۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب بیٹا بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا سلام علیہما، سعادت مند اللہ کا بندہ، تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہا میں تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیے، وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو قربانی کے لیے ایک بڑا دمبا عطا فرما دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے ایک سنت کے طور پر چھوڑ دیا، سلام علی ابراہیم، سلام و ابراہیم کو، کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورۃ صافات کے آخر میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے جن کو بھی رسول بنا کر کسی متعین قوم کی طرف یا کسی متعین شخص کی طرف جیسے فرعون بھیج دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سپورٹ کیا، یعنی جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے قرآن مجید کی گواہی موجود ہے کہ وہ 1 سے زائد قتل ہوئے، اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں رسولوں کے قتل ہونے کا بھی ذکر ہے، لیکن جب کوئی رسول کسی قوم کی طرف اللہ کا نمائندہ بنا کر بھیج دیا جاتا تھا یا کسی شخص کی طرف، تو پھر اس پر قوم غلبہ نہیں پا سکی، جس کی سب سے اہم مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور اس قوم کے ساتھ اس قوم کے خلاف اپنے ججمنٹ کو ریزرو کر لیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ ہماری بات، ہمارا فیصلہ اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں طے پا چکا ہے کہ انہم لہم المنصورون، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ کہ ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ صاد آتی ہے، یہ بھی قرآن مجید کی بڑی
زبردست اور عجیب صورتوں میں سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے رسولوں کا تذکرہ ہے، بالخصوص حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناقب کا بھی ذکر ہے، ان کی شخصیت کے خاص خاص پہلوؤں کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی جو حکمرانی عطا فرمائی تھی دونوں کو، اس کا بھی ذکر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ طبع بشری کے تحت جہاں کہیں بھی ان سے اپنے اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے کچھ کمی رہ گئی، اور جو ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ ہمارے مقام و مرتبے کے شایان شان نہیں تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے تو اس کو گناہ کا کام سمجھا اپنی عاجزی کی وجہ سے، اور فوراً انہوں نے تلافی کی اور اللہ کے سامنے جھک گئے۔ مثلا آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، ذکر کرو ہمارے قوت والے بندے داؤد کا، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا تھا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، یقیناً ہم نے اس کے لیے مسخر کیا تھا پہاڑوں کو، جو صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سریلی آواز عطا فرمائی تھی، جب وہ حمد کے ترانے پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے اور ترانے پڑھتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو دانائی سے بھی نوازا تھا اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کا بھی ملکہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد ان کی زندگی کو کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا کہ هل اتاک نبأ الخصم، کیا تم تک دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ استصور المحراب، کہ جب وہ دیوار پھاند کر ان کے محل کے اندر داخل ہو گئے، ان کو محل کے اندر دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام ذرا گھبرائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم دو کنٹینڈرز ہیں کہ جو جھگڑ رہے ہیں ایک معاملے میں، ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے کہ اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری صرف ایک دمبی ہے، اور یہ مجھ پر حاوی ہونا چاہتا ہے اور مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جس نے اپنی فریاد ان کے سامنے رکھی تھی فرمایا، لقد ظلمک، بے شک اس نے تم پر زیادتی کی ہے، بسؤال نعجتک، تم سے تمہاری دمبی مانگ کر، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں کے ہوتے ہوئے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً بہت سے پارٹنرز، بہت سے شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ دینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فلاں معاملے میں میری رہنمائی کی ہے اور مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں کسی زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہوں، لہذا فوراً فاستغفر ربہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر گئے، اور پھر ارشاد ہوا، فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے ان کی وہ غلطی معاف کر دی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً ہمارے نزدیک داؤد بڑے مرتبے والے اور قرب رکھنے والے تھے۔ انبیاء کرام کے ایسے واقعات جو قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں بڑی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے اس نوع کا کوئی جرم جو ہم عام لوگوں سے سرزد ہوتا ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کوئی تھوڑا سا ان کے لیول کے اعتبار سے ذرا ہلکا کام ہو
تو اللہ تعالیٰ انہیں فوراً متنبع کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہونے کے اعتبار سے فوراً اسی طرح رجوع کرتے ہیں جیسے کوئی عام شخص کسی کبیرہ گناہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلافت یعنی نیابت عطا کی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، بس عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا، ولا تتبع الہوا، اور دیکھنا خواہشات کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ خواہش نفس تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کتاب کے دن کو بھول گئے۔ پھر ذکر فرمایا کہ ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے، یہ بیٹے تھے حضرت داود علیہ السلام کے۔ نعم العبد، یہ بھی کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ بھی بڑا توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد کے آخر میں آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، کہ بے شک میں مٹی سے ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس کو اچھی طرح بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتے ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ انسان کا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ویسے تو ہر چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، تو کیوں تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ استکبرتا، کیا تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو واقعی اونچا درجہ رکھتا ہے؟ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تم مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک کے لیے تم پر لعنت ہے۔ پھر اس نے اجازت چاہی کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، تمہیں مہلت دی جاتی ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک نون دن کے وقت تک۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان سب کے سب کو گمراہ کر لوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کر دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ، کہا یہ سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کے بعد سورہ زمر آتی ہے، یہ قرآن مجید کی ایک انتہائی حسین صورت ہے۔ اس کا آغاز بھی قرآن مجید کے تذکرے سے ہوا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب، اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف قرآن کتاب نازل فرمائی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ اس کا ٹائٹل ہے اس صورت کا اور اس کے بعد آنے والی صورتوں کا، کہ پس اللہ کی بندگی کرنا
دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر دہرایا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین، پیور دین، ان پولیوٹڈ دین تو صرف اللہ ہی کا ہے. اور پھر اس صورت میں بڑی خوبصورت آیات آئی ہیں. مثلا آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا افمن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کیا بھلا وہ کہ جو رات بھر اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. پوچھو ذرا ان سے هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون، کیا بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل انی امرت، اعلان فرما دو کہ مجھے حکم ملا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں، مخلص اللہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اعلان کر دو کہ میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا. آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بے شک وہ لوگ کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی اس انسانیت کا لب لباب ہیں، عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، سینسیبل لوگ ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوا آیت نمبر 22 میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک روشنی پر ہے، بصیرت پر ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم، بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کی یاد سے. اولئک فی ضلال مبین، یہ سری گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ ہی نے وہ بہترین کلام نازل فرمایا ہے قرآن مجید کی شکل میں کہ جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دل اور ان کی جلدیں اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. اور پھر فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی رہنمائی ہے اور اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی جانب، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی جانب اس کی رہنمائی فرماتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.